میں نے کتنی بار کہا ہے میری کمپنی میں کام کرنے والے ہر انسان کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جنگل بنا رکھا ہے میرے آفس کو۔ میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ سب لوگ۔ اور اکرم چاچا آپ 9 دن کہاں غائب تھے؟ چاچا کھانستے ہوئے بولے، سر میری بیٹی کی شادی تھی۔ وسیع شاہ غصے میں بولے، چاچا آفس میں کسی کو بتایا آپ نے؟ اور میڈم آپ بتائیں 9 بجے آفس آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ میں صرف 20 دن کے لیے امریکہ گیا تھا، سب کو جاب سے نکالوں گا آج۔ سب سٹاف ممبر پلیز میٹنگ روم میں آئیں۔ وسیع شاہ کے غصے کا سب کو علم تھا۔ وسیع شاہ بہت سخت مزاج انسان تھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک سے سر واپس کیسے آ گئے؟ سر تو 2 مہینے کے لیے گئے تھے نا۔ میٹنگ روم میں وسیع شاہ سب کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سٹاف ممبر آ گئے۔ مینیجر صاحب میں کس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں آپ کو؟ ورکر تو دور، آپ لوگ خود وقت کے پابند نہیں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر وسیع شاہ جذبات میں بولے، میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں، کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینیجر اکمل صاحب نے سوری بولا، سر آپ معافی دے دیں، پھر کبھی شکایت کا موقع نہ دیں گے۔ وسیع شاہ غصے والا ضرور تھا، لیکن وہ دل کا ہیرا تھا۔ پل بھر میں غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ سب اپنے اپنے کیبن میں جا کر کام کرنے لگے۔ وسیع شاہ کا غصہ کم ہوا تو اپنے آفس سے باہر آئے۔ چاچا اکرم ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کر رہے تھے۔ چاچا اکرم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ چاچا کیسے ہیں آپ؟ چاچا اکرم مسکرانے لگا، وسیع صاحب ہم ٹھیک۔ وسیع شاہ نے چاچا کو ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی، پھر کہنے لگا، چاچا معاف کرنا، ہم آپ کو تو پتہ ہے غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہوں۔ چاچا اکرم مسکرانے لگے، بیٹا 7 سال سے جانتا ہوں آپ کو، سمجھتے ہیں آپ کو۔ وسیع شاہ کوئی بڑی عمر کا نہ تھا، وہ ابھی 28 سال کا نوجوان لڑکا تھا، بہت خوبصورت۔ اپنی محنت پہ اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا جو آج لاکھوں کما رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کے پیٹ بھر رہا تھا۔ وسیع شاہ اکلوتی اولاد تھا ماں باپ کی۔ باپ تو 20 سال پہلے ہی دنیا سے چل بسا تھا۔ ماں نے پڑھا لکھا کر اس قابل کیا تھا، لیکن یہاں وسیع شاہ اچھا انسان تھا، وہیں کچھ اس میں برائیاں بھی تھیں۔ وسیع شراب، چرس، سگریٹ جیسے نشے بھی کیا کرتا تھا۔ اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے وسیع نشے کرتا تھا۔ اپنا گھر، گاڑی، پیسہ اوقات سے زیادہ تھا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے خاندان سے رشتے آ چکے تھے، لیکن وسیع شاہ انکار کر دیتا، نہ جانے اسے کیسی لڑکی چاہیے تھی۔ ہر خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا دیتا۔ ماں نے بہت سمجھایا، بیٹا تم کو شادی کر لینی چاہیے اب۔ لیکن جناب کو نہ جانے کیوں شادی والے لفظ پہ غصہ آتا۔ گھر آیا، اپنے نوکر کو بولا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ شراب کی بوتل کھولی اور پینے لگا، نشے میں ڈوب گیا، پھر نصرت کی غزل سنتے سنتے سو گیا۔ نشے میں ڈوب کر سویا ہوا تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں، وقار مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ارم اپنے شوہر کو بول رہی تھی۔ وقار نے ارم کی طرف دیکھا، ارم میری بات سن لو، اگر تم نے بھی بیٹی پیدا کی تو گھر نہ آنا، ہسپتال سے ہی کہیں چلی جانا، سمجھی؟ ارم غصے سے بولی، وقار میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا؟ میں ماں ہوں تو تم باپ، بیٹی یا بیٹا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے نہیں۔ تم مرد یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ارم سمجھدار اور باحیا لڑکی تھی، لیکن اجنبی لوگوں میں بیائی گئی تھی۔ ماں باپ نہیں تھے، بھائی نے شادی کروائی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ آج کل بھائی صرف شادی سے پہلے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھائی اجنبی بن جاتے ہیں۔ ارم بہت پریشان تھی وقار کے اس رویے سے۔ رات کو وقار کے پاس لیٹ کر بولی، وقار ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا بیٹی ہوئی تو مجھے چھوڑ دو گے؟ وقار نے کروٹ بدلی، ہاں ارم، بیٹی ہوئی تو واپس نہ آنا اس گھر میں، سمجھی؟ میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ ارم بہت پریشان تھی، یا اللہ
وقار کو سمجھ عطا فرما، یا بیٹا دے دے ہم کو، نہیں تو میرا گھر اجڑ جائے گا۔ کبھی کبھی خدا وہ کرتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کچھ راز چھپے ہوتے ہیں جو وقت آنے پہ کھلتے ہیں، ہماری عقل سوجھ بوجھ پہ۔ ارم کو ہسپتال لے گئے۔ ارم کے دل و دماغ میں دعائیں تھیں، یا اللہ بیٹا عطا کرنا ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ اور پھر بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک نرس باہر آئی، وقار کو خوشخبری دی، مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو بہت پیاری بیٹی دی ہے۔ وقار نے جیسے ہی سنا، غصے سے اٹھا، ہسپتال سے چلا گیا۔ ارم کو پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے، وہ اپنا انجام جان چکی تھی۔ بیٹی ارم کی گود میں رکھی، ارم کی آنکھیں جھلک رہی تھیں آنسوؤں سے، بہت پیاری سی کلی گلاب کی۔ ارم نے سینے سے لگایا، چومنے لگی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ کہاں گئے؟ ارم ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹرز حیران تھے، ایسا کیوں؟ لیکن ہسپتال کا بل کون دے گا؟ ارم نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک نرس سٹاف نے بیگ ارم کو دیا۔ ارم نے 50,000 نکالے، جتنا بل ہے آپ لے لیں۔ پھر ارم کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ وقار نے فون کیا اور طلاق دے دی۔ ارم میرے لیے تم اب مر چکی ہو، اجنبی ہو، اب کبھی میرا نام بھی نہ لینا، اپنی بیٹی کو لے کر دفع ہو جاؤ۔ ارم کہاں جاتی، کہاں رہتی؟ بھیگی پلکوں سے مرد کی غیرت کو دیکھ رہی تھی۔ مرد کیوں اتنے بے حس ہوتے ہیں؟ جب چاہیں عورت کو چھوڑ دیں، پھر جب چاہیں کسی دوسری عورت کو اپنا لیں۔ برسوں کی محبت کو پیروں تلے روننے میں دیر نہیں کرتے۔ عورت سب برداشت کرے اور عورت زبان بھی نہ کھولے اور سب کچھ سمجھے بھی۔ واہ وقار، جیسے مرد تیری اس بے حسی پر لعنت۔ ارم خیالوں میں گم تھی۔ اپنی دوست کو فون کیا، اس کو بتایا وقار نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ دوست حیران تھی، طلاق؟ لیکن کیوں؟ ارم رونے لگی، کیونکہ ایک بیٹی نے بیٹی کو جنم دیا ہے نا، اسی لیے۔ دوست کے گھر گئی، کچھ دن وہاں رہی، پھر سوچا بھائی لوگوں کے پاس لاہور چلی جاتی ہوں، ان کو بتاؤں گی سب کچھ، شاید ہی کوئی اب جینے کا راستہ نکل آئے۔ ارم پڑھی لکھی تھی، نماز بہت ادا کی۔ اپنے دوست کو کہنے لگی، میں لاہور جانا چاہتی ہوں اپنے بھائی کے پاس، وہاں جا کر کوئی جاب کر لوں گی۔ وقار نے طلاق دینے کے بعد خبر نہ لی، ارم کہاں ہے، کہاں بھٹک رہی ہے۔ آخر وقار مرد تھا، مڑ کر کیسے دیکھتا؟ رونا عورت کو ہوتا ہے، درد عورت سہتی ہے، گالی بھی عورت سنتی ہے، اور طلاق دے کر رسوا بھی عورت ہوتی ہے۔ ارم کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ بیٹی ابھی صرف 2 ماہ کی تھی۔ ٹرین کی ٹکٹ لی، ٹرین میں جا بیٹھی۔ وسیع شاہ کراچی گیا تھا میٹنگ کے لیے، لیکن اب واپسی کے لیے ایئرپورٹ سے کوئی فلائٹ کی ٹکٹ نہ مل رہی تھی، شاید کوئی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے۔ وسیع کی 2 دن بعد لاہور میں بھی میٹنگ تھی۔ وسیع نے سوچا ٹرین میں ہی چلا جاتا ہوں۔ ٹکٹ لی، ٹرین میں بیٹھ گیا، بالکل ارم کے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ارم بیٹی کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹرین چل پڑی، رات کا وقت تھا۔ وسیع شاہ دیکھ رہا تھا سب لوگ سو رہے ہیں، لیکن ارم کہیں سوچ میں گم تھی۔ رات کا 1 بج گیا۔ ارم آنسو چھپاتے ہوئے رو رہی تھی۔ وسیع بھی نگاہیں چرا کر دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری بیٹی اس کی، یہ رو کیوں رہی ہے؟ بہت بار کوشش کی پوچھنے کی، لیکن خاموش رہا۔ رات بھر ٹرین چلتی رہی، پھر ایک اسٹیشن پر آ کر رکی۔ وسیع شاہ ٹرین سے اترا، کچھ کھانے کے لیے لیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن ارم وہیں بیٹھی رہی۔ بیٹی رو رہی تھی، شاید بیٹی کو بھوک لگ رہی تھی۔ بچی کو روتے کافی منٹ گزر گئے۔ ارم چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچی روئی جا رہی تھی۔ ہمت کر کے وسیع نے ارم کو کہا، مجھے دے دے، میں چپ کروا دیتا ہوں۔ پہلے ارم نے منع کر دیا، پھر وسیع بیٹی کو تھما دی۔ جیسے ہی وسیع کے ہاتھوں میں آئی، بچی چپ کر گئی۔ وسیع مسکرانے لگا، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے کیا؟ آپ کی ماما کو بھوک لگی ہے کیا؟
وسیع جو کھانا اپنے لیے لے کر آیا تھا ارم کو دیا، کھا لے۔ ارم نے کافی انکار کیا، آخر بھوک لگی تھی، کھانا کھانے لگی۔ ٹرین کو چلنے میں ابھی وقت تھا۔ وسیع بچی کو لے کر ٹرین سے نیچے اترا۔ ارم کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ وسیع کچھ کھانے کا مزید سامان لیا، لیکن ارم گھبرا گئی تھی کہ کہیں یہ اجنبی میری بیٹی کو لے کر نہ بھاگ جائے۔ خیر وسیع واپس آیا۔ بچی وسیع کے کندھے سے لگ کر سو گئی تھی۔ ارم نے کہا، مجھے دے دیں بچی۔ وسیع مسکرانے لگا۔ آپ کچھ دیر سو جائیں، ساری رات نہیں سوئیں آپ؟ ارم تھک چکی تھی، سو گئی۔ ٹرین چل پڑی تھی۔ بچی بہت سکون سے سوئی ہوئی تھی وسیع کی گود میں۔ وسیع فون پر بات کر رہا تھا۔ ارم کو جیسے سردی لگ رہی تھی۔ وسیع نے اپنی جیکٹ اتار کر ارم پہ دی، لیکن ارم کو بہت تیز بخار تھا۔ ارم نیند میں بول رہی تھی، مجھے طلاق کیوں دی وقار؟ وسیع سن رہا تھا۔ درد سے سر پھٹ رہا ہے، دبا دو، نیند میں بول رہی تھی کہ وسیع شاہ پاس بیٹھا سر دبانے لگا۔ لاہور پہنچے تھے کہ ارم کی آنکھ کھل گئی۔ وسیع کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر ڈر گئی۔ وسیع نے اپنا ہاتھ ارم کے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ ارم گھبرا کر اٹھی، وسیع کو ایک تھپڑ مار دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وسیع کو غصہ بہت آیا، لیکن پہلی دفعہ کوئی لڑکی وسیع کو اچھی لگی تھی۔ اپنی بیٹی وسیع کی گود سے اٹھا کر بولی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وسیع کچھ کہتا کہ ارم غصے سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ٹرین رکی، سب اتر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارم کہیں گم ہو گئی۔ وسیع ٹرین سے باہر آیا۔ اس کا ڈرائیور پہنچ چکا تھا لینے وسیع کو۔ وسیع کے دل و دماغ میں ارم بس چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی بیٹی بالکل پرنسس لگ رہی تھی۔ وسیع اس بیٹی کو پھر گود میں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی کون کہاں گئی کچھ معلوم نہ تھا۔ ارم اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ بھابھی لوگ حیران تھے۔ ارم 2 مہینے کی بیٹی لے کر آ گئی۔ ارم نے سب کچھ بتایا۔ وقار نے بیٹی پیدا کرنے پہ طلاق دے دی۔ بھائی نے حوصلہ دیا، ہم بات کریں گے، اس سے عدالت جائیں گے، لیکن ارم نے منع کر دیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ بھائی سے کہنے لگی، بھائی جان آپ بس اگر مجھے اس گھر میں رہنے کی تھوڑی سی جگہ دے دیں بس۔ بھابھی کی طرف دیکھ کر بولی، میں آپ کے گھر کا سارا کام کیا کروں گی بھابھی، آپ پریشان نہ ہوں، بس کچھ دن تک میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ کچھ دن گزرے۔ ارم نے ایک جگہ دیکھا، ایک کمپنی کو اسسٹنٹ مینیجر کی ضرورت ہے، تنخواہ اچھی ہے، گھر بھی دے گی۔ کمپنی اگر اچھی تھی۔ پہلے ارم نے آن لائن اپلائی کیا۔ کمپنی نے تعلیم دیکھ کر انٹرویو کے لیے بلا لیا۔ صبح 8 بجے انٹرویو تھا۔ ارم ریڈی ہوئی۔ اپنی بیٹی کو بھابھی کے حوالے کیا، رکشہ لیا اور کمپنی آفس پہنچ گئی۔ سامنے کاؤنٹر پر اپنا نام بتایا۔ انٹرویو کے لیے بلوایا ہے سر نے مجھے۔ کاؤنٹر پہ کھڑی لڑکی نے کہا، میڈم آپ انتظار کریں، سر بلاتے ہیں آپ کو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، پھر آخر آواز دی، میڈم ارم آ جائیں۔ ارم دل دھڑک رہا تھا، زور سے کمرے کی داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھے سب کچھ لکھ رہے تھے پیپر پہ۔ پھر پڑھتے ہوئے بولے، میڈم ارم، عمر 25 سال، طلاق ہو چکی، ایک بیٹی ہے، اکاؤنٹنٹ، کیا ہوا؟ جیسے نظر اٹھی، سامنے ارم نے دیکھا، یہ تو وہ ٹرین والا لڑکا جس کو تھپڑ مارا تھا۔ ارم ڈر گئی، لیکن وسیع دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی جو مجھے سونے نہیں دیتی راتوں کو۔ اپنی کرسی سے اٹھا، بیٹھے میڈم۔ ارم کمرے سے باہر جانے لگی۔ وسیع شاہ نے آواز دی، میڈم رکیں، آپ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ وسیع تو جیسے کوئی خواب پورا ہو گیا ہو، جیسے برسوں کی دعائیں رنگ لائی ہوں، جیسے کوئی بچھڑا برسوں بعد آ ملا ہو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، میڈم بیٹھیں۔ ارم سمجھ رہی تھی، کبھی بھی مجھے یہ صاحب جاب نہیں دیں گے۔ وسیع پیار سے پانی کا گلاس آگے بڑھا کر بولا، پانی پی لیجئے، بتائیں آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ دھیمے سے لہجے میں ارم ٹھیک ہے بولی اور خاموش ہو گئی۔
ارم نے نظریں اٹھا کر وسیع کی طرف دیکھا۔ سر میری بات سنیں، سر مجھے معاف کر دیں، میں نے اس دن آپ کو تھپڑ مار دیا۔ سر مجھے پتا ہے آپ غصے میں ہیں، میں جانتی ہوں آپ مجھے جاب بھی نہیں دیں گے، لیکن سر میں بہت مجبور ہوں۔ سر آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنے پیپرز اٹھا کر جانے لگی۔ وسیع نے پیپرز پہ دستخط کیے۔ آپ کی نوکری پکی میڈم، کل سے آپ جوائن کر لیں۔ ارم کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کیا بولے۔ ارم نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ وہ بڑی بڑی پلکوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کتنی پیاری آنکھیں ہیں۔ کون کمبخت بھلا ان آنکھوں کو دیکھنے کے بعد کسی شراب کی طلب کرے گا۔ پھر ارم کی آنکھوں میں دیکھا، من ہی من میں بولا، ہائے یہ آنکھیں مجھے مدہوش کر جائیں گی۔ وسیع شاہ خود کو سنبھالو ورنہ ان آنکھوں میں ڈوب کر فنا ہو جاؤ گے۔ ارم اٹھی، سر اب میں چلتی ہوں، میری بیٹی رو رہی ہوگی، ابھی 5 مہینے کی ہے نا۔ وسیع شاہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میڈم، جائیں آپ چاہیں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ ارم نے دھیمی آواز میں کہا۔ نو سر۔ ارم چلی گئی۔ وسیع شاہ کو ارم سے محبت ہو گئی تھی، اور محبت بھی ایسی جس میں مل جانا زندگی اور بچھڑ جانا موت ہو۔ وسیع شاہ بہت خوش تھا۔ مینیجر کو بلوایا۔ میڈم ارم کل سے ڈیوٹی پہ آ رہی ہیں، ان کو گھر کی چابی اور ایک کار ساتھ ڈرائیور دے دینا۔ مینیجر بات کاٹتے ہوئے بولا، سر لیکن کار کی بات تو نہیں ہوئی تھی۔ وسیع شاہ مسکرانے لگا۔ بات تو میرے دل کی بھی نہیں ہوئی تھی امجد صاحب۔ امجد چونک کر بولا، سوری سر میں سمجھا نہیں۔ وسیع نے شاعرانہ انداز میں کہا، امجد صاحب کچھ باتوں کو نہ ہی سمجھا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ آپ کو جو میں نے کہا سمجھ گئے نا۔ دوسرے دن ارم آفس آ گئی، بیٹی بھی ساتھ۔ مینیجر نے ارم کو کیبن آفس دکھایا، پھر ڈرائیور سے ملوایا۔ میڈم یہ آپ کو شام میں آپ کے گھر پہ چھوڑ آئیں گے، جو گھر کمپنی نے آپ کو دیا ہے۔ باقی کام مسٹر اسد آپ کو سمجھا دیں گے۔ مسٹر اسد بتا رہے تھے ارم کو کام کے بارے۔ ارم بیٹی کو گود میں لیے سمجھ رہی تھی۔ ابھی تک وسیع نہیں آیا تھا آفس۔ وسیع شاہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن وسیع شاہ کو نشے کی ایسی لت لگ چکی تھی جو ہر آنے والا دن وسیع شاہ کو ناکامی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میٹنگ کا وقت ہوا، لیکن وسیع گھر میں سو رہا تھا۔ بہت فون کالز کی تھیں، سب پریشان تھے۔ جس دوسری بڑی کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی وہ کانٹریکٹ کینسل کر کے چلے گئے۔ اتنا لاپرواہ انسان، ایسے انسان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے۔ 5 کروڑ کا کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل گیا۔ سب پریشان تھے کہ ارم نے پوچھا، سر کیوں نہیں آئے؟ مینیجر صاحب سر کو کھجاتے ہوئے بولے، ارے میڈم، وسیع صاحب کی کمپنی اب بہت جلد ڈوبنے والی ہے، بس اب آپ کچھ دن انجوائے کر لیں، پھر سب کے سب نئی جاب ڈھونڈیں گے۔ سب سٹاف ممبر مسکرانے لگے۔ بھائی میں تو بس لاسٹ مہینہ ہے یہاں، میں تو چھوڑ دوں گا وسیع صاحب کو۔ وسیع کی آنکھ کھلی، موبائل دیکھا، 50 فون کالز، او مائی گاڈ! ٹائم دیکھا، شام کے 7 بج رہے تھے۔ مینیجر کو فون کیا، امجد صاحب میٹنگ کا کیا ہوا؟ مینیجر نے ٹھنڈی آہ بھری، سر کانٹریکٹ کینسل ہو گیا اور وہ ہماری مخالف کمپنی نے وہ سائن کر لیا۔ وسیع شاہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ کمرے میں پڑی سب چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ گلاس میں شراب ڈالی، پینے لگا۔ منہ تک گلاس لایا، پھر گلاس کو زمین پہ دے مارا، سر کو دباتے ہوئے چیخنے لگا۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ نشے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن وہ نشہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں کمرے میں آئی، وسیع کی حالت دیکھی، ماں تڑپنے لگی۔ میرے بچے، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ وسیع شاہ ماں کی طرف دیکھنے لگا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ وسیع شاہ خود سے لڑ رہا تھا، وہ شراب نشے میں ڈوب کر فنا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، کسی کو موت سے بڑھ کر سزا دینی ہو تو یا تو اسے محبت، بے پناہ محبت دے کر چھوڑ جاؤ، یا بے وفائی کر جاؤ، یا نشے پہ لگا دو۔ کالج، یونیورسٹی کے دن میں سگریٹ سے شروع ہونے والا نشہ دوستوں میں بیٹھ کر شراب سے پاؤڈر تک چلا گیا۔
جو اب ناسور بن چکا تھا۔ وسیع شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کرتی ماں تو کیا کرتی، آخر ماں نے سوچ لیا اب وسیع کی شادی کر دوں گی، بیوی آ جائے گی تو سنبھال لے گی اسے۔ لندن میں اپنی دوست سے بات کی، بس اب دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بولو بس 2 مہینے میں شادی کرنی ہے اب۔ وسیع کی ماں اپنی دوست کی بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہ رہی تھی وسیع کا۔ دوسرے دن وسیع آفس گیا۔ ارم اپنے آفس میں کام کر رہی تھی۔ سب نے سلام کیا وسیع کو۔ وسیع کچھ غصے میں تھا۔ مینیجر اور کچھ دوسرے اسٹاف ممبر وسیع کے آفس آئے۔ سر ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وسیع نے ہاں میں سر ہلایا۔ مینیجر بولا سر ہمارا اس مہینے 40 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے۔ کنٹریکٹ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اس مہینے ورکرز کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے، اور سر ہم اب آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے۔ وسیع شاہ سمجھ چکا تھا اس پہ برا وقت کیا آیا، اب سب چہرے بدل جائیں گے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یہی تو دستور زمانہ ہے صاحب۔ چڑھتے سورج کو سلام، ڈوبتی کرنوں کو لوگ الوداع کہتے ہیں۔ سب سمجھ چکے تھے وسیع شاہ چند دنوں میں روڈ پہ آ جائے گا۔ وسیع نے جب دیکھا سب لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ ارم کمرے میں آئی۔ سر آپ پریشان کیوں ہیں؟ وسیع مسکرانے لگا۔ کچھ نہیں ارم، آ جائیے بیٹھیں۔ وسیع آج دل کی بات کہہ دینا چاہتا تھا ارم سے، تاکہ ارم نے بھی جانا ہو تو چھوڑ جائے۔ اپنی کرسی سے اٹھا، لمبی سانس لی۔ ارم میں نے یہ کمپنی بہت محنت سے بنائی تھی۔ میں نے دن رات ایک کیا، بھوک پیاس برداشت کی، پھر ایک کمپنی بنائی۔ اللہ مجھے کامیابی دیتا گیا۔ میں دنوں میں لاکھ سے لاکھوں سے کروڑوں کمانے لگا۔ لیکن پھر میں نشے کے شراب میں ڈوب گیا اور نشے میں رہنا مجھے برباد کرنے لگا۔ آج میں صرف ایک وسیع شاہ ہوں، ایک بے بس ہارا ہوا انسان۔ وسیع شاہ ایک مضبوط انسان تھا، لیکن آج وہ تب ٹوٹ گیا تھا جب ساتھ کام کرنے والے ساتھ چھوڑ گئے، جب سب سے زیادہ ان کو ان کی ضرورت تھی۔ وہ اسی لمحے راستہ بدل گئے۔ وسیع شاہ نے ارم کی آنکھوں میں دیکھا۔ ارم مجھ سے شادی کرو گی؟ ارم اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وسیع شاہ نے ارم کی طرف دیکھا۔ ارم مجھے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا آپ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کو طلاق ہوئی، آپ کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی، خودکشی کر لیتی، مر جاتی، روتی رہتی، لیکن آپ نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئیں۔ ارم سمجھ رہی تھی وسیع کی بات، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ وسیع آج مجبوری میں یہ فیصلہ کر رہا ہے، کل جب حالات کچھ اور ہوں تو چھوڑ جائے گا۔ وسیع نے ارم کو بولا آپ مزید ٹائم لے سکتی ہیں، سوچ لیں آپ۔ ارم اٹھ کر چلی گئی۔ ارم رات بھر سوچتی رہی وسیع کو اس وقت ایک ساتھی کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت پوری ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ ارم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی جاب چھوڑ دوں گی۔ آج وسیع آفس نہیں آیا تھا۔ وسیع کے گھر گئی، گارڈ نے دروازہ کھولا، بتایا وسیع سر سے ملنا ہے۔ پہلے گارڈ نے منع کر دیا، پھر وسیع کی ماں نے کہا آنے دو اس لڑکی کو۔ ارم نے نقاب اتارا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، گود میں بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا۔ بوڑھی ماں نے دیکھا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہو بیٹی۔ آپ وسیع سے کیوں ملنا ہے؟ ارم نے ماں کو بتایا میں جاب چھوڑ رہی ہوں، وہ آئیں تو ان کو میرے یہ پیپرز دے دینا۔ ماں مسکراتے ہوئے بولی بیٹی آپ سب کیوں میرے وسیع کو چھوڑ رہے ہیں؟ پہلے آفس والے چھوڑ گئے، پھر میری دوست جو کہتی تھی وسیع میرا داماد بنے گا، اس نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ آج تم بھی چھوڑ جاؤ گی؟ وہ بیچارہ رو رہا تھا، بس کوئی ارم نام کی لڑکی ہے، کہہ رہا تھا ماں وہ بہت اچھی ہے، وہ میرے ساتھ ہوگی تو مجھ کو سنبھال لے گی، مجھے ڈگمگانے نہیں دے گی، بہت بہادر ہے۔ ماں کے آنسو گر رہے تھے۔ ماں نے جھولی اٹھا کر دعا کی،
یا اللہ اس ارم کو سلامت رکھنا جو میرے بچے کی امید زندگی ہے۔ ارم نے استعفے کے پیپرز واپس بیگ میں رکھ لیے اور واپس چلی گئی۔ وسیع کو فون کیا، وسیع مجھے تم سے ملنا ہے۔ وسیع بہت خوش تھا، جی ارم کہاں ملنا ہے؟ ارم نے اپنے گھر بلایا۔ وسیع شاہ ارم کے گھر پہنچا۔ ارم غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وسیع تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ مجھ میں ایسا کیا ہے کہ ضد لگائے بیٹھے ہو شادی کی مجھ سے؟ وسیع نے ارم کی بیٹی کو گود میں اٹھایا، چوم کر بولا، یہ پیاری سی گڑیا میری زندگی ہے۔ وسیع نے ارم کی طرف دیکھا۔ ارم ایگریمنٹ کر لو، اگر تم کو میرا ساتھ پسند نہ آیا تو چھوڑ جانا مجھے۔ ارم منہ پھیر کر بولی، وسیع سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تھکن بھرا لہجہ۔ وسیع شاہ بیٹی کو سینے سے لگا کر بولا، ارم مان جاؤ نا۔ اور پھر ارم نے حالات دیکھ کر وسیع سے نکاح کر لیا۔ دلہن بن کر وسیع کے گھر آ گئی۔ ماں بہت خوش تھی۔ ارم کی بیٹی اب وسیع کی بھی بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام نازش تھا۔ ارم وسیع کے کمرے میں گئی۔ سب سے پہلے سگریٹ، شراب کی بوتلیں سب اٹھا کر باہر پھینکا۔ ماں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچھا ہے میری بچی، اب تم ہی سدھار سکتی ہو اس کو۔ وسیع نازش کو گود میں اٹھائے، ارم سگریٹ تو رہنے دو۔ ارم نے غصے سے وسیع شاہ کی طرف دیکھا۔ وسیع بالکل چپ ہو جاؤ اور جاؤ گارڈن میں بیٹھ جاؤ جا کر۔ 3 گھنٹے کی محنت کے بعد کمرہ بالکل بدل دیا۔ وسیع دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارم یہ کیا کر دیا ہے؟ ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، سلیقے سے کمرہ سنوارا ہوا تھا۔ وسیع کو محسوس ہوا تھا زندگی عورت کے ساتھ ہی جنت بنتی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ وسیع کمپنی کے نفع و نقصان دیکھ رہا تھا۔ ارم پاس بیٹھے چائے پی رہی تھی۔ نازش بیڈ پہ لیٹی کھیل رہی تھی۔ وسیع نے سانس بھری، ارم 80 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے، میں کیا کروں اب؟ ارم نے وسیع شاہ کا ہاتھ پکڑا، دبایا، آنکھوں میں دیکھا، ہمت سے کام لو، ہم دونوں مل کر کام کریں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وسیع نے ارم کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا۔ ارم میرا حوصلہ، میرا جیون، اب تم ہی تو ہو۔ نازش وسیع شاہ کو ہی اپنا پاپا سمجھنے لگی۔ ارم سے زیادہ وہ وسیع سے اٹیچ ہو چکی تھی۔ آفس گئے، نئی کمپنیوں سے کانٹریکٹ کیے، ارم خود میٹنگ اٹینڈ کرتی۔ کنٹریکٹر ارم پر یقین کرنے لگے۔ ارم کا لہجہ بہت با اثر تھا۔ وسیع آفس میں بیٹھا تھا، فون آیا، مسٹر وسیع شاہ، میڈم ارم کے ساتھ جو ہم نے 8 کروڑ کا پروجیکٹ ڈسکس کیا تھا وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، باقی باتیں مل کر ہو جائیں گی۔ وسیع شاہ خوشی سے جھوم اٹھا، دوڑتے ہوئے ارم کے پاس گیا، ارم کو خود باہوں میں اٹھایا۔ ارم مسکراتے ہوئے بولی، ارے وسیع پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آفس ہے یہ۔ وسیع نے ارم کی آنکھوں کو چوما، میری جان ہم کو کانٹریکٹ مل گیا۔ ارم نے وسیع کے ماتھے پہ بوسہ دیا، وسیع ہم کو اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ کمپنی ایک بار پھر کامیابی کی طرف سفر کرنے لگی۔ وسیع شاہ ہر نشہ چھوڑ چکا تھا۔ نازش 10 سال کی ہو گئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جس کا عادل شاہ نام تھا۔ نازش سٹڈی کر رہی تھی کہ 20 دن بعد وسیع شاہ امریکہ سے لوٹا تھا۔ نازش دوڑتے ہوئے وسیع کے ساتھ لپٹ گئی، پاپا آئی مس یو، آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ پتہ ہے کتنا مس کیا ہم نے۔ وسیع نے نازش کو باہوں میں اٹھایا، ارے میری بیٹی پاپا کو مس کر رہی تھی کیا؟ گھر آیا، ماں سے ملا۔ عادل شاہ اپنی ماں ارم کے پاس بیٹھا ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا۔ ارم کو دیکھ کر وسیع مسکرایا، کیسی ہیں آپ ارم؟ ارم کا ساتھ تھا کہ زندگی کامیابی کو چھونے لگی۔ انہوں نے بڑی بڑی کمپنیوں سے کانٹریکٹ کر لیے۔ نازش 22 سال کی ہو گئی تھی اور بیٹا 19 سال کا۔ اب ارم اور وسیع بوڑھے ہو رہے تھے۔ نازش ہاتھ میں موبائل پکڑے، پاپا مجھے کچھ دن کے لیے لندن جانا ہے لیکن ماما نہیں جانے دے رہی۔ وسیع نے نازش کی طرف دیکھا، اخبار پڑھ رہا تھا، بیٹی تمہاری ماما صحیح کہتی ہیں، اداس ہو جاتی ہیں نا ماما آپ کے بنا،
آپ کو اب اپنا بزنس سنبھالنا ہے، مما کا خیال رکھنا ہے۔ مما کو ہارٹ کا مسئلہ ہے نا، تو آپ ڈاکٹر بن رہی ہیں تو آپ بہتر خیال رکھ سکتی ہو نا مما کا۔ ارم کی نظر کمزور ہو چکی تھی، اینک لگ چکی تھی۔ ارم ہاتھ میں تسبیح لیے گارڈن میں آئی۔ نازش نے سلام کیا، مما گڈ مارننگ۔ ارم وسیع سے بولی، وسیع تمام ورکرز کو تنخواہ اس بار جلدی دے دیں، عید ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہوگی بیچاروں نے۔ وسیع شاہ مسکرانے لگا، ارے میری جان آپ فکر نہ کریں، میں نے آلریڈی بول دیا ہے، اپنا خیال رکھا کرو۔ کچھ دن بعد آپ کا صاحبزادہ امریکہ سے پڑھائی کر کے لوٹ رہا ہے۔ کچھ دن بعد آپ کا صاحبزادہ امریکہ سے پڑھائی کر کے لوٹ رہا ہے۔ عادل شاہ امریکہ سے پڑھائی کر کے لوٹا اور واپس آ کر مما پاپا کا بزنس سنبھال لیا۔ وہی نازش نے بڑا ہسپتال بنا لیا، یہاں غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہو۔ ساتھ اولڈ ہوم سینٹر بھی بنا لیا، یہاں بوڑھے لوگ جن کو ان کی اولاد گھر سے نکال دے رہ سکتے ہوں۔ ارم اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ عادل کمرے میں آیا۔ مما کیا آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ ارم نے قرآن پاک بند کیا۔ جی عادل بیٹا آ جاؤ۔ عادل ماں کے پاس بیٹھا، مما اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہو تو آپ مجھے اس سے شادی کی اجازت دیں گی کیا؟ ارم مسکرانے لگی، بیٹا اب تم جوان ہو، سمجھدار ہو، اچھا برا سمجھتے ہو، ہم تو بچوں کی خوشی میں خوش ہیں۔ عادل نے نظر جھکا لی، لیکن مما آپ پاپا سے بات کریں، وہ لڑکی امیر نہیں ہے، غریب گھر سے ہے، لیکن مما وہ بالکل آپ جیسی ہے، پیاری سی، سمجھدار۔ ارم مسکرائی، ٹھیک ہے بیٹا جیسے تم خوش، رشتے اللہ بناتا ہے، میں کروں گی تمہارے پاپا سے بات۔ وسیع چائے پی رہا تھا۔ ارم غصے سے بولی، وسیع میٹھی چائے پی رہے ہو نا؟ وسیع نے گھبرا کر کہا، نہیں تو۔ ارم نے کپ ہاتھ سے پکڑ کر گھونٹ بھرا چائے کا۔ وسیع آپ کو شوگر ہے، کیوں کرتے ہو بچوں کی طرح ضد؟ وسیع مسکرایا، ارم جتنا خیال آپ رکھتی ہیں میرا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وسیع شاہ افسردہ ہو کر بولا، میری بیٹی نازش کتنی محنت کرتی ہے، ہسپتال بنا لیا، اولڈ ہوم سینٹر کھول لیا، وہ کتنی رحم دل ہے۔ ارم پیار سے بولی، پاپا کی طرح جو ہے۔ نازش اولڈ ہوم سینٹر تھی، سب بیچارے بد نصیب بوڑھے لوگوں کا حال پوچھ رہی تھی، جن کی اولاد انہیں یہاں چھوڑ گئی تھی۔ اچانک وہاں کا عملہ ایک بوڑھے کو لے کر آئے۔ نازش نے پوچھا، کون ہے یہ؟ وہ بوڑھا رونے لگا، میرے بیٹے ہیں، میں نے بہت دعا مانگ کر اللہ سے مانگے تھے، ان کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، لیکن اب وہ جب جوان ہوئے تو مجھے مارتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، دوائی کے پیسے نہیں دیتے، مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، میں مر جانا چاہتا ہوں، کاش اللہ ایسے بیٹوں سے اچھا مجھے بیٹی دے دیتا۔ وہ بوڑھا رونے لگا، بال بکھرے، داڑھی بڑھی ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، بھوک سے جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ نازش نے اپنے ورکرز کو کہا، بابا جی کو نہلاؤ، کھانا کھلاؤ، ان کو ڈاکٹر صاحب کو چیک بھی کروا دو۔ نازش نے اس بوڑھے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بابا جی آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھیں، میں رکھوں گی آپ کا خیال۔ بوڑھا دعا دینے لگا، کاش میری بھی تم جیسی بیٹی ہوتی۔ جانتے ہیں آپ یہ بوڑھا کون تھا؟ یہ بوڑھا نازش کا باپ ارم کا پہلا شوہر وقار تھا، جو بیٹی پیدا ہونے پر طلاق دے کر در بدر مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ آج بیٹوں کے ہاتھوں رسوا ہو کر آخر اسی بیٹی کی پناہ میں آیا تھا، جسے ٹھکرا دیا تھا اس نے، بیٹی کو بوجھ سمجھ کر۔ قسمت وقت ضرور کھیل کھیلتی ہے۔ نازش گھر گئی، ماں کو بتا رہی تھی، ماما جان آج ایک بزرگ میرے اولڈ ہوم سینٹر آئے تھے، ان کے بیٹے سب نے دھکے مار کر نکال دیا گھر سے، اب وہ میرے اولڈ سینٹر ہیں۔ موبائل سے اس بوڑھے کی تصویر دکھائی۔ ارم دیکھتی ہی پہچان گئی، دل میں خیال آیا، واہ وقار بیٹی کے قدموں کو دور سمجھنے والے، جسے ٹھکرایا تھا اسی کی در پر آ گئے ہو۔ اس سے پہلے ارم کچھ کہتی، فون آیا، وہ بزرگ جو آج آئے تھے، یہاں ان کی موت ہو گئی،
ہارٹ اٹیک سے۔ ارم نے راز وہیں دفن کر دیا اور ایک سکون کا سانس لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، جس نے ایک عورت کو بیٹی پیدا کرنے پہ چھوڑا وہ بیٹوں کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ آج ان کے بیٹے عادل شاہ کی شادی تھی۔ وسیع شاہ ارم کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ارم، وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، دیکھو نا آج ہمارے بیٹے کی شادی ہے۔ عادل شاہ ایک مشہور بزنس مین بن چکا تھا، بڑے بڑے لوگ شادی میں آئے تھے۔ آج اس کامیابی کے پیچھے بھی ایک عورت تھی۔ ارم نہ ہوتی تو شاید وہ وسیع آج کسی سڑک پر پڑا نشہ کر رہا ہوتا۔ عورت قدم کی دھول ہی سے ہی وقار سے پوچھو، بیٹوں نے گھر سے نکالا تو بیٹی نے سر کا تاج بن کر پناہ دی۔ وسیع سے پوچھو، جب زمانہ ساتھ چھوڑ گیا تو ارم نے بیوی بن کر، سر کا تاج بن کر ساتھ نبھایا۔ وسیع گلاب جامن کھانے لگا۔ ارم نے ہاتھ سے چھین لیا۔ وسیع، بالکل بھی نہیں، بیٹی کی شادی ہے تو کیا ہوا، میٹھا نہیں کھانے دو گی؟ ارم تھوڑی سائڈ پہ ہوئی۔ نازش نے گلاب جامن لیا۔ پاپا جلدی سے کھا لیں اس سے پہلے کہ ماما آ جائیں۔ نازش مسکرانے لگی۔ پاپا بہت ڈرتے ہیں آپ ماما سے۔